درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون۔ یہودیوں کے درمیان کچھ منافق یہودی تھے۔ وہ جب ایمان والوں کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے قالوا آمنا، جس طریقے پر تم لوگ ایمان لائے ہو اسی طریقے پر ہم لوگ بھی ایمان لائے ہیں۔ لیکن یہی منافق یہودی اپنے یہودیوں کے پاس جاتے تھے تو وہ یہودی ان کو کہتے تھے کہ تم لوگ ایمان والوں کے پاس جا کر وہ باتیں بتاتے ہو جو تمہاری توریت کے اندر ان کی اچھائی اور ان کی خوبی لکھی ہوئی ہے۔ ایک دن ایسا ہوگا کہ تمہاری ہی باتوں کو لے کر وہ تمہارے اوپر حجت قائم کریں گے کہ یہ یہودی ایسے ہیں کہ ان کی کتابوں کے اندر اس دین کی تعریف لکھی ہوئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بتایا گیا ہے، صحابہ کی تعریف ان کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے جیسا کہ یہ لوگ خود بتاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ وہ یہودیوں نے کہا کہ تم منافق بن کر ایسا کام مت کرو، افلا تعقلون، اتنی بات بھی تم نہیں سمجھتے ہو کہ تمہاری ہی بات تمہارے خلاف حجت بن جائے گی۔ توریت کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی یہودیوں کے لیے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی تعریف تھی۔ 26ویں پارے کے اندر اس آیت کو نقل کیا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں صحابہ کرام، اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں بڑے ہی سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں۔ کافروں کے مقابلے میں سخت ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کافروں پر کبھی بھی رحم ان کی طرف سے نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کافروں پر سخت ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی جب کافروں پر سختی کرنے کا حکم دیتا تھا تو پھر انہیں اللہ کے حکم کے آگے رشتہ ناتا اور تعلق کچھ نظر نہیں آتا تھا اور کوئی چیز ان کے لیے مانع نہیں بنتی. چنانچہ ایسے ہوا کہ بہت سارے صحابہ ایسے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے لیکن ان کے والدین کافر رہ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑنے کا حکم دیا، والدین کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا. جہاں پر سختی کا حکم آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کافروں کے ساتھ سختی کا عمل کیا. ایسا یہ نہیں ہے کہ ہر وقت وہ سخت ہی رہا کرتے تھے کافروں کے مقابلے میں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی رحم دل تھے. جب ہجرت کر کے مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ پہنچے تو مدینے کے انصار ہجرت کرنے والوں کا جو تعاون کیا ہے، اس تعاون سے معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں کتنے اچھے تعلقات والے تھے اور کتنے رحم دلی سے یہ کام کیا کرتے تھے. اپنی جائیداد تک اور اپنی زمین تک، کھجور کے باغوں تک انہیں حصہ دے دیا. اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو جب تم دیکھو گے سجدے کی حالت میں دیکھو گے، رکوع کی حالت میں دیکھو گے، اور یہ کام صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے ہوگا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدہ کرنے کی وجہ سے ان کے چہروں پر علامت اور نشانی نظر آئے گی. فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ وہ نشانی ہے جب ایک بندہ اللہ کا متقی بندہ بنتا ہے اور اللہ کے سامنے خشوع اور خضوع اختیار کرتا ہے تو اس کے چہرے سے نور ٹپکتا ہے. یہ علامت ان صحابہ کے چہرے پر ظاہر ہوگی. ذالک مثلہم فی التوراۃ، اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری باتیں توریت کے اندر لکھی ہوئی ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں. صحابہ کرام کافروں کے مقابلے میں بڑے ہی سخت تھے، آپس میں بڑے ہی رحم دل تھے. آپ ان کو سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں دیکھیں گے، ان کے چہروں پر سجدے کی وجہ سے نشانی اور علامت آپ پائیں گے. ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ساری مثال توریت کے اندر لکھی ہوئی ہے. ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ. صحابہ کی مثال صرف توریت ہی کے اندر نہیں بلکہ انجیل کے اندر بھی ہے. ان کی تعریف انجیل کے اندر بھی کی گئی. اللہ نے فرمایا ان کی مثال انجیل کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے کہ کسان اپنے کھیت کے اندر ایک بیج ڈالتا ہے. اول وہلہ میں وہ بیج سوئی کی طرح باریک نکل جاتا ہے، بالکل کمزور ہوتا ہے. پھر ہوتا کیا ہے؟ فآزرہ، اللہ تبارک و تعالی اس سوئی کی طرح بیج کو جو نکلا ہوا ہے مضبوط کرتا ہے. فاستغلظ، پھر اسے اللہ تبارک و تعالی موٹا کرتا ہے. پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے تنے پر وہ بیج کھڑا ہو جاتا ہے. یہ دھیرے دھیرے اس بیج کی ترقی ہوتی ہے کہ اول وہلہ میں وہ سوئی کی طرح ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اسے مضبوط کر کے موٹا بنا دیتا ہے،
پھر وہ اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کا بھی یہی حال تھا۔ بالکل شروع زمانے میں وہ کمزور تھے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع زمانے میں صرف 3 لوگ ایمان لانے والے تھے۔ مردوں میں ابو بکر، عورتوں میں حضرت خدیجہ اور لڑکوں میں حضرت علی۔ کتنے ہی کمزور تھے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مضبوط کیا، اتنا مضبوط کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کی تعداد 1.5 لاکھ کے قریب تھی۔ یہ مثال انجیل کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ تم لوگ جا کر صحابہ سے ملتے ہو اور اپنی توریت کی باتیں جو توریت کے اندر ان کی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں، وہ تعریف جا کر وہاں بیان کرتے ہو، تو ذرا اپنی عقل کو کھولو۔ تمہاری ہی باتوں کو لے کر وہ تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے کہ ان کو اپنی کتاب کے اندر سے سب چیزیں معلوم تھی، نبی کی تعریف بھی لکھی ہوئی تھی، صحابہ کی تعریف بھی لکھی ہوئی تھی، ایمان لانا بھی لکھا ہوا تھا، لیکن ان یہودیوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے تھے تو وہ یہودی منافق کہتے تھے کہ ہم لوگ بھی ایمان لے آئیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا، اور جب ان میں کا بعض سے ملتے تھے تو وہ کہتے تھے کیا تم لوگ انہیں بتاتے ہو اس چیز کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر کھول رکھا ہے؟ ایسا ہرگز مت کرو۔ اگر ایسا کرو گے لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، وہ تمہارے رب کے پاس تمہاری ہی باتوں کے ذریعے سے حجت قائم کر لیں گے۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنی بات نہیں سمجھ پاتے ہو؟ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، یہودیوں نے تو منافق یہودی کو یہ سبق دے دیا کہ یہ باتیں مت بتایا کرو جو ان کی تعریف کی لکھی ہوئی ہے توریت نامی کتاب کے اندر۔ اللہ نے فرمایا انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ چاہے وہ باتوں کو چھپائے، چاہے وہ باتوں کو علل اعلان کسی کے سامنے رکھے، ساری باتوں کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے ہے۔ یہودیوں کے کہنے کے مطابق منافق یہودی اگر توریت کی بات کو چھپا لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ اپنے نبی کو اور اپنے صحابہ کو وحی کے ذریعے سے بتا دے گا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، کچھ یہودی ان پڑھ قسم کے تھے، ان کے پاس کوئی تعلیم نہیں تھی، صرف آرزویں اور امیدیں تھیں، اور عقل میں جو باتیں آتی تھی بس وہی وہ کرتے چلے جاتے تھے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اور کچھ یہودی ایسے تھے جو پڑھے لکھے تھے، اپنوں میں وہ عالم سمجھے جاتے تھے، تعلیم یافتہ سمجھے جاتے تھے، لیکن ان کا کام کیا تھا؟ توریت پر عمل نہیں کرتے تھے، توریت کے مسئلوں پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی طرف سے مسئلوں کو بتاتے تھے اور لوگوں کے سامنے رکھتے تھے، لوگوں کے مزاج کے مطابق ہوتا تھا اور ان سے کچھ پیسے حاصل کر لیتے تھے۔ یہ ان یہودی علماء کا کام تھا۔ اس کی ایک مثال آپ سمجھیں، مدینے کے پاس میں خیبر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں یہودی آباد تھے۔
ان کے درمیان ایک زنا کا مسئلہ سامنے آیا کہ دو شادی شدہ نے زنا کیا. اب ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا کہ پتھروں سے اسے مارو اور پھر قتل کر دو، یہ سزا تھی. لیکن ان یہودیوں نے سوچا کہ یہ تو بہت بڑی سزا لکھی ہوئی ہے، نبی اکرم بھی آ چکے ہیں ہماری کتاب کے مطابق اور ان کا دین بڑا آسان ہے، چلتے ہیں اس مسئلے کو لے کر نبی کی خدمت میں رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی آسان فیصلہ ادھر سے آ جائے تو ہم اسی پر عمل کر لیں گے، انہیں ہم قتل نہیں ہونے دیں گے. پہلے ان لوگوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جا کر معلوم کرو کہ مسئلہ یہ ہے اور اس پر فیصلہ قرآن کا کیا ہے. کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس مسئلے کو رکھا کہ دو شادی شدہ لوگوں نے زنا کیا ہے، اس کا فیصلہ آپ کی شریعت کے مطابق کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری شریعت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کو پتھر سے مارو اور پھر تلوار سے قتل کر دو. بالکل وہی حکم جو توریت کے اندر لکھا ہوا تھا. ان یہودیوں نے کہا کہ ہم تو اس فیصلے کو نہیں مانیں. حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور نبی سے عرض کیا کہ نبی اکرم، ان کا ایک عالم ہے ابن سوریہ کے نام سے، آپ اس کو بلوا لیجئے اور اسی سے فیصلہ کرا دیجئے کہ اس کا فیصلہ کیا ہو. خود انہی کا عالم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ فدق کے اندر ایک شخص رہتا ہے جس کا نام ابن سوریہ ہے، تم لوگ جانتے ہو؟ یہودیوں نے بتایا کہ ہم لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہ ہمارے قبیلے کا بہت بڑا عالم ہے، اس سے بڑا عالم اب اس علاقے میں کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بلوا. ابن سوریہ آیا. ابن سوریہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ، قسم دیتا ہوں پہلے اس کی جس نے تمہیں پیدا کیا، صحیح صحیح بولنا کہ جو آدمی زنا کرے اس کی سزا توریت کے اندر تمہارے علم کے مطابق کیا لکھی ہوئی ہے. ابن سوریہ نے بولا کہ اگر آپ قسم نہ دیے ہوتے اور مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ توریت کے خلاف اگر میں بول جاؤں گا تو توریت نامی کتاب مجھے جلا دے گی تو میں ضرور جھوٹ بولتا. لیکن میں سچ بولتا ہوں کہ توریت کے اندر بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی زنا کرے اور وہ شادی شدہ ہو تو رجم کیا جاوے گا، پتھر سے مارا جاوے گا اور پھر اس کی گردن الگ کر دی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس حکم کو تم لوگوں نے کیوں بدل دیا، اس پر عمل کیوں نہیں کیا تم لوگوں نے؟ پورے یہودی وہاں بیٹھے ہوئے. ابن سوریہ نے پورا واقعہ بتایا کہ ہم میں سے ایک شہزادے نے زنا کا کام انجام دیا، لیکن وہ تھا شہزادہ، اس لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ اسے رجم والی سزا اور قتل والی سزا اسے نہیں دی جائے گی. ٹھیک کچھ دنوں کے بعد ایک غریب شخص نے بھی زنا کیا، اسے ہماری عدالت میں لایا گیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اسے سزا دی جاوے گی،
کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر اسے سزا دی جاوے گی تو اس سے پہلے شہزادہ بھی یہ کام کر چکا ہے، پہلے اسے سزا دی جائے۔ یہ آواز اٹھتی چلی گئی۔ ہم لوگوں نے کیا کیا؟ اتفاقی رائے متفق ہو کر اس توریت والی سزا کو ہٹا دیا اور اپنی طرف سے ایک دوسری سزا کو ہم لوگوں نے لکھا کہ ایسا شخص اگر پکڑا گیا جس نے زنا کیا ہے، اس کے منہ کو کالا کیا جاوے گا، اس کے بال کو اتروا دیا جاوے گا اور گھوڑے پر بیٹھا کر پورے محلے میں پھرا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، جو لوگ کتاب کو اپنے سے لکھتے ہیں، توریت میں جو مسئلے لکھے ہوئے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے بلکہ اس کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور اپنے سے مسئلوں کو لکھ لیتے ہیں۔ ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، پھر وہ کہتے ہیں اپنے سے لکھ کر هذا من عند الله، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ليشتروا به ثمنا قليلا، مقصد کیا ہے؟ آپ آئے ہیں، بڑے آدمی ہیں، اپنے سے لکھ کر آپ کے مزاج کے مطابق ہم نے مسئلہ بنا دیا، کچھ پیسے لے لیے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت۔ بدل دیا ان لوگوں نے کتاب کے مسئلے کو۔ یہ توریت میں بڑا آسان ہے، انجیل میں یہ کام ہو سکتا ہے، زبور میں یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ نے خود فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ کوئی رد و بدل نہ تو لفظ میں کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رد و بدل اس کے معنی میں اور اس کے مفہوم میں کر سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری عجیب طریقے پر لی۔ یہ جو طاقوں پر کتابیں رکھی ہوئی ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے مسجد کے اندر تالے لٹکا دیے، کتابوں کی حفاظت ہو رہی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں۔ انگریزوں کی جب حکومت تھی تو نہ معلوم کتنے قرآن آگ کے حوالے کر دیے گئے اور کتنے قرآن کو سمندر کے حوالے کر دیا گیا۔ ان لوگوں کو لگا کہ اب قرآن دنیا کے اندر کہیں پایا نہیں جاوے گا، پھر خود بخود دین بھی مٹ جاوے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں۔ اللہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں اس قرآن کو سینے میں بیٹھا دیا ہے۔ ایسے ایسے حفاظ آپ کو ملیں گے اور سننے میں آوے گا چند دنوں کے بعد کہ چند ہی دنوں کے اندر پورے قرآن ان لوگوں نے سنا دیا۔ ایک زبر زیر کا کہیں فرق نہیں، بلکہ سامنے والا اگر غلطی بھی کرتا ہے تو دوسرا حافظ اتنا پختہ رہا کرتا ہے کہ اس کی زبر کو پکڑ لے گا، اس کے زیر کو پکڑ لے گا کہ کہاں تم غلطی کر کے جا رہے ہو۔ اس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اس کے معانی اور مفاہیم کی ذمہ داری علماء کے سپرد کیا۔ ایسے ایسے عالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ایسے مفسروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ کوئی ان کے سامنے غلط معنی بتا کر اور آیت کا غلط مفہوم بتا کر وہ واپس نہیں جا سکتا، بلکہ اس کی تنبیہ کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔ تو اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، یہ کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ توریت کی طرح اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو بدلا نہیں جاوے گا، انجیل کی طرح بھی اس کے معنی اور اس کے مفہوم کو بدلا نہیں جاوے گا، زبور کی طرح بھی اس پر مار نہیں پڑے گی، بلکہ قیامت تک اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرواتا رہے گا اور کروا رہا ہے۔ يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، پھر وہ کہتے تھے اپنے سے لکھ کر کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ليشتروا به ثمنا قليلا، تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی بہت قیمت کو ہم لے لیں۔ فویل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون، اللہ نے فرمایا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں نے کتاب کو لکھا۔
توریت کے اندر جو مسئلے تھے وہ مسئلے نہیں بتاتے تھے، بلکہ وہ یہودی علماء لوگوں کے چہرے کو دیکھ کر ان کے مطابق مسئلے کو لکھ کر دے دیا کرتے تھے۔ تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں نے کتاب کو لکھا، وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اس کے ذریعے سے کمانا شروع کر دیا۔ بس سبحان اللہ کی بحمدہ۔